بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بس میری ایک ہی التجا ہے کہ آپ میرے جان محمد کے لیے پرارتھنا کریں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آپ کی آتما شکتی سے، آپ کی پرارتھنا سے مجھے زندہ سلامت ملے گا۔ بھگوان کرے تمہارا یقین سچ ثابت ہو اور وہ جلد ہی تمہیں مل جائے۔ میں پرارتھنا کرتی رہوں گی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد سفر کی تیاریاں کرنے لگی۔ 2.5 گھنٹے بعد ملازم نے اس کا سفری بیگ لے جا کر گاڑی میں رکھا۔ وہ جانے سے پہلے پوجا کے کمرے میں آئی، پھر بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے ہی وقت اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ اسے جان محمد کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا تھا، پھر اسے دماغ کے اندر روشنی کا احساس ختم ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں شکنتلا کھڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ سر جھکا کر پوجا کے کمرے سے باہر آتی ہوئی شکنتلا سے بولی، تم جان محمد کے بارے میں اور کیا جانتی ہو؟ میں اسے کالج کے زمانے سے جانتی ہوں۔ اس کے فادر ایک ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ انہیں فسادات کے دوران کسی ہندو نے قتل کر دیا تھا۔ وہ جب بھی ملتے تھے پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے، ہمیں کبھی دوسری باتیں کرنے کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ جینا باہر آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، پھر شکنتلا سے بولی، میں تم سے فون پر رابطہ رکھوں گی۔ تم جان محمد کے بارے میں یاد کرو کہ کون کون سی اہم باتیں جانتی ہو اور مجھے کیا بتا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں اپنے دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کروں گی۔ جینا وہاں سے روانہ ہو کر ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ وہاں کبریا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شرماتے اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، میں تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں، تمہیں چھونے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سر جھکا کر شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دونوں کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ جینا نے کہا، ایئرپورٹ آنے سے پہلے میں پوجا گھر میں گئی تھی، وہاں بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میرا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ پھر میرے دماغ میں بات آئی کہ مجھے جان محمد کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میرے اندر روشنی کا احساس ختم ہو گیا۔ کبریا نے کہا، جناب علی اسد اللہ تبریزی نے درست کہا تھا کہ تمہارے اندر آتما شکتی چھپی ہوئی ہے، وہ رفتہ رفتہ ظاہر ہوگی اور اب وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تمہاری روحانی قوت نے تم سے کہا ہے کہ تمہیں جان محمد کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اب تم اس بات کو اہمیت دو اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم کرو۔ کیسے معلوم کروں؟ میں نے شکنتلا سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، وہ بھی اس کے متعلق بہت کم جانتی ہے۔ جب بھی اسے ملتی رہی، پیار و محبت کی باتیں کرتی رہی، کوئی دوسری بات کرنے کا خیال نہیں آیا۔ وہ اس کے گھریلو حالات بھی نہیں جانتی ہے۔ کبریا سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، وہ نہیں جانتی ہے، لیکن ہم اس کے گھر والوں کے ذریعے جان محمد کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسے اس کے گھر اور ٹیکسٹائل مل کے فون نمبر شاید پتہ ہوں گے۔ جینا نے موبائل فون کے ذریعے اپنے گھر کے فون پر رابطہ کیا۔ وہاں گھنٹی بجتی رہی، پھر شکنتلا کی آواز آئی، ہیلو، آپ کون ہیں؟ جینا نے کہا، تم شکنتلا بول رہی ہو؟ جی ہاں دیوی جی، میں بول رہی ہوں۔ کیا تم جان محمد کے گھر کا یا ٹیکسٹائل مل کا فون نمبر جانتی ہو؟ وہ بولی، نہیں دیوی جی، میں ان کا گھر کا نمبر تو نہیں جانتی، لیکن جان محمد کے پاس ایک موبائل فون تھا، اس کے نمبر جانتی ہوں۔ شکنتلا نمبر بتانے لگی، پھر جینا نے فون بند کر دیا۔ کبریا جینا کے اندر رہ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اپنے موبائل فون سے اس کے موبائل فون پر رابطہ کرو۔ وہ بولی، وہ فون جان محمد کے پاس رہتا ہوگا، جب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو فون کون اٹینڈ کرے گا؟ یہی تو دیکھنا ہے کہ موبائل فون کہاں ہے اور کون اٹینڈ کرے گا۔ اس نے وہ نمبر پنچ کیے، پھر فون کو اپنے کان سے لگایا۔ دوسری طرف بیل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون ہے؟ جینا نے کہا، میں جان محمد کی کلاس فیلو ہوں، آپ اس سے بات کروائیں۔ وہ کچھ پریشان سی ہو کر بولی، وہ زندہ نہیں ہے، تم ہم سے بہتر جانتی ہو، وہ کہیں مر کھپ گیا ہے۔ کیا تم نے اس کی لاش دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ گولی کھانے کے بعد کھائی میں گر پڑا تھا۔ وہ بہت گہری کھائی تھی، اس کی تہہ میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی گہرائی میں کوئی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس گہرائی سے جان محمد نکل آیا ہے، تم سے اپنا موبائل فون لینے آ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، اے تم کون ہو؟ تم شکنتلا نہیں ہو سکتی، میں خواہ مخواہ تم سے باتیں کر رہی ہوں، شٹ۔ اس خاتون نے فون بند کر دیا۔ جینا نے اپنا فون نمبر بند کرتے ہوئے کبریا کو دیکھا، پھر پوچھا، یہ کون ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ جان محمد زندہ ہے۔ کبریا نے کہا، ایک ذرا انتظار کرو، میں اس کے چور خیالات پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ اس خاتون کے اندر پہنچ گیا، اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ پتہ چلا جان محمد کا ایک بڑا بھائی ہے، اس کا نام احسان محمد ہے، اور وہ احسان محمد کی بیوی ہے، اس کا نام زلیخا ہے۔ وہ فطرتاً ڈرپوک تھی، موت سے ڈرتی تھی۔ چونکہ جینا نے ایک مرنے والے کو زندہ کہا تھا، اس لیے وہ ڈر گئی تھی۔ کبریا نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ وہ فون جان محمد کے پاس رہا کرتا تھا، پھر اس کے پاس کیسے پہنچ گیا۔
زلیخا کی سوچ نے کہا کل رات شکنتلا کے بھائی نے بڑے فخر سے فون پر اطلاع دی تھی کہ ہم نے جان محمد کو مار ڈالا ہے، وہ گولی کھا کر ایک کھائی میں گر پڑا ہے۔ اپنے دوسرے مسلمانوں سے کہہ دو کہ جو ہماری بہو بیٹیوں کو میلی نظروں سے دیکھے گا، ان سے عشق کروانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی اس طرح کتے کی موت مارا جائے گا۔ زلیخا کی سوچ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر احسان محمد نے یہ فون کل رات کو سنا تھا۔ دوسری صبح میں نے جان محمد کا یہ موبائل فون اپنے شوہر کے پاس دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ جان محمد کے پاس رہا کرتا تھا، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ میرے شوہر نے کہا جان محمد اسے گھر میں بھول کر چلا گیا تھا، تم چاہو تو اسے استعمال کر سکتی ہو۔ زلیخا کی سوچ کہہ رہی تھی مجھے مرنے والوں کی چیزوں سے بھی ڈر لگتا ہے، میں نے اس فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ یہیں پڑا رہتا ہے۔ اب اس کی گھنٹی بج رہی تھی، کوئی فون اٹینڈ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے میں نے مجبور ہو کر اسے کان سے لگایا تھا۔ کبریا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر جینا کو دیکھا، وہ بولی کچھ معلوم ہوا، کچھ معلومات حاصل ہو رہی ہیں؟ ہاں کچھ معلوم ہو رہا ہے اور ابھی بہت کچھ معلوم ہونے والا ہے۔ اسی چکر کو تو سمجھنا ہے کہ جان محمد کل رات شادی والے گھر میں شکنتلا سے ملنے آیا تھا، کیا اس وقت اس کے پاس وہ موبائل فون تھا؟ میں نہیں جانتی، میں نے یہ بات شکنتلا سے نہیں پوچھی ہے، کیا ابھی پوچھ لوں؟ نہیں، میں اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کرتا ہوں۔ کبریا نے شکنتلا کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھ کر اس کے اندر ایک سوال پیدا کیا، کیا کل رات جب جان محمد مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس کے پاس موبائل فون تھا؟ شکنتلا نے کہا ہاں، میں نے اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا فون دیکھا تھا۔ کبریا نے دماغی طور پر اب واپس آ کر جینا سے کہا جس وقت جان محمد کو قتل کیا گیا اس وقت وہ موبائل فون اس کے پاس تھا، اس موبائل فون کو اسی کے ساتھ ہی کسی گہری کھائی میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن وہ فون اس کے بڑے بھائی کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ یہ تو تم اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو۔ ہاں، زلیخا کی سوچ نے بتایا ہے کہ اس کا شوہر احسان محمد باتھ روم میں ہے، ابھی غسل کر کے کمرے میں آنے والا ہے، ابھی یہاں سے فلائٹ کی روانگی کا وقت ہونے والا ہے۔ انہوں نے وہاں سے اٹھ کر کاؤنٹر کے پاس آ کر اپنے بورڈنگ کارڈز لیے، کبریا نے اس کا سفری بیگ اٹھایا، پھر وہ دونوں چیکنگ کے مرحلے سے گزرتے ہوئے جہاز پر سوار ہو گئے۔ وہاں اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھتے وقت جینا نے کہا میں پہلی بار ہوائی جہاز میں سفر کر رہی ہوں۔ کبریا نے مسکراتے ہوئے کہا اب تک زمین سے آسمان کو دیکھتی رہی، آج آسمان سے زمین کو دیکھو گی۔ وہ بڑی محبت اور عقیدت سے کبریا کا ہاتھ تھام کر بولی یہ سب تمہاری بدولت ہو رہا ہے، تم نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم میری اور تعریفیں کرو مجھے خیال خوانی شروع کر دینی چاہیے۔ وہ غسل سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گیا ہوگا، وہ خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا پھر زلیخا کے اندر پہنچ گیا۔ احسان محمد باتھ روم سے آ کر لباس پہن کر آئینے کے سامنے کنگھی کر رہا تھا۔ زلیخا کہہ رہی تھی ابھی شکنتلا کا فون آیا تھا۔ احسان نے چونک کر بیوی کو دیکھا، پھر پوچھا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ پتہ نہیں وہ شکنتلا تھی یا کوئی اور تھی، کہہ رہی تھی کہ جان محمد زندہ ہے اور اسے مردہ نہ کہا جائے۔ وہ پریشان ہو کر بولا کیا تم نے CLI میں نمبر دیکھا تھا؟ وہ کہاں سے فون کر رہی تھی؟ میں نے نمبر نہیں دیکھا تھا، آپ دیکھ لیں۔ میں فوراً ہی فون کے پاس آ کر اسے اٹھا کر چیک کرنے لگا، CLI میں جینا کا موبائل فون نمبر پڑا جا رہا تھا۔ کبریا نے جینا سے فون لے کر اسے آف کر دیا۔ جینا نے پوچھا اسے بند کیوں کر دیا؟ وہ تمہیں شکنتلا سمجھ کر باتیں کرنا چاہتا ہے، میں اس کی کھوپڑی میں جا کر اس کی باتیں سن رہا ہوں۔ وہ احسان محمد کے اندر پہنچ گیا، اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ خون کے رشتے سے جان محمد کا سگا بھائی تھا مگر دشمن تھا، وہ اپنے باپ کا بھی دشمن تھا، نالائق اولاد کہلاتا تھا۔ باپ نے اسے اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ 8 جماعتوں سے آگے نہیں پڑھ پایا تھا۔ اس کے برعکس جان محمد BCom پاس کرنے والا تھا۔ باپ غصے میں کہا کرتا تھا کہ اس نالائق کو میں اپنی ٹیکسٹائل مل میں سے حصہ نہیں لینے دوں گا، میرا تمام کاروبار جان محمد سنبھالے گا اور یہ ہمارا محتاج بن کر رہے گا، اسے کھانے پینے اور عیاشی کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔ باپ نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے زلیخا سے اس کی شادی کی تھی لیکن شادی کے بعد بھی وہ بے روی سے باز نہیں آیا۔ پچھلے دنوں باپ نے اسے بہت سختی سے کہا تھا کہ اب بھی اگر وہ نہ سنبھلا تو اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا، آگ کر دے گا، اپنی جائیداد میں سے ایک دھیلا بھی نہیں دے گا۔ اب احسان محمد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ باپ کا اور بھائی کا احسان نہیں لے گا۔ اگر باپ راستے سے ہٹ جائے گا، اللہ کو پیارا ہو جائے گا تو پھر اسے آگ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تمام دولت اور جائیداد میں سے آدھے کا حصے دار ہو جائے گا۔ انہی دنوں ویرادل اور سومناتھ سے لے کر احمد آباد تک شکنتلا اور جان محمد کے عشق کا چرچا ہونے لگا۔ دین اور دھرم کے حوالے سے غم و غصے کی آگ بھڑکنے لگی، فسادات ہونے لگے۔ شکنتلا کا بڑا بھائی دھیرج اپنے علاقے میں بہت بدنام تھا، منشیات کا دھندا کرتا تھا۔ ہنگاموں کے دوران میں لوٹ مار کے ذریعے اسے مال کمانے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ اس نے احسان محمد سے کہا اپنے بھائی کو گجرات سے کہیں دور بھیج دو، نہیں تو وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ احسان نے کہا تم کیسے بے غیرت بھائی ہو، میرا بھائی تمہاری بہن کی عزت سے کھیل رہا ہے اور تم صرف دھمکیاں دے رہے ہو، کیا اسے قتل نہیں کر سکتے؟
धीरज ने इसे हैरानी से देखकर पूछा, क्या तुम अपने भाई की मौत चाहते हो? अगर तुम इन हंगामों के बहाने इसे खत्म कर दो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। अगर मेरे बाप को भी ठिकाने लगा दो तो और 50,000 रुपए दूंगा। तुम पर कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा, इसलिए कि हंगामों के दौरान में कोई नहीं जानता कि कौन किसे कत्ल कर रहा है। धीरज ने इससे 50,000 रुपए लिए, फिर अपने गुंडों के साथ टेक्सटाइल मिल पर हमला किया। वहां तोड़ फोड़ के दौरान इसके बाप को कत्ल कर दिया। यूं एहसान के रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा दूर हो गया। अब इसे दौलत और जायदाद से बेदखल करने वाला बाप नहीं रहा था। वो मुसलमान और हिंदू शरपसंद जो एक दूसरे के इलाकों में हमले करते थे और कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म किए रखते थे। वो रात को शराब खाने और जुए के अड्डे यकजा हो जाते थे। वहाँ ना कोई दीन होता ना धर्म होता था। वहाँ शराब की घूंट भर भर कर फैसले किए जाते थे कि अगले दिन कौन कहाँ वारदात करेगा और कोई किसी को लूटमार के दौरान रुकावट नहीं बनेगा। इसी जगह एहसान मोहम्मद ने धीरज से मुलाकात की। धीरज ने कहा, तुम्हारा ये काम तो हो गया है, अब अगले काम के 50,000 निकालो। एहसान ने कहा, अगर आज तुम चाहते हो तो जान मोहम्मद को ठिकाने लगा सकते थे। वो तुम्हारे घर की तरफ गया था, सुना है शकुंतला से मिलना चाहता था। हाँ, वो हमारी तरफ आया था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, मार खाने के बावजूद बच कर निकल गया। एहसान ने छोटे भाई को ठिकाने लगाने के लिए उसे मजीद 50,000 रुपए दिए। अगले 2 माह तक धीरज को मौका ही ना मिला कि वो किसी तरह जान मोहम्मद को कहीं घेरता और मार डालता। एक रोज धीरज ने एहसान से कहा, हम कल शाम सासानगर एक शादी की तकरीब में जा रहे हैं। मैं वहाँ शकुंतला को ले जाऊंगा। तुम किसी तरह जान मोहम्मद के कानों में ये बात डाल दो कि शकुंतला इस तकरीब में आने वाली है। वो खुद ही उधर खिंचा चला जाएगा, फिर मैं इसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। गुजरात के बेशतर हिंदू अमन और अमान के बावजूद जान मोहम्मद के दुश्मन थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि एक हिंदू लड़की से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान जिंदा रहे। जान मोहम्मद इन्हीं इलाकों में छुपता फिर रहा था। किसी तरह शकुंतला से मुलाकात करना चाहता था। वो अपने भाई और भाभी से फोन के जरिए राब्ता रखता था और जरूरत के मुताबिक इनसे रकमें हासिल करता रहता था। एहसान ने फोन के जरिए जान मोहम्मद से कहा, तुम शकुंतला के लिए मारे मारे फिर रहे हो, इसे अपने साथ लिए बगैर इस इलाके से नहीं जाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज सासानगर की लाल हवेली में शादी की तकरीब है। शकुंतला अपने भाई और माँ के साथ वहाँ जाने वाली है। तुम चाहो तो इससे मुलाकात करो और यहाँ से दूर कहीं चले जाओ। जब मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और तुम्हारे खिलाफ नफरतें खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। एहसान मोहम्मद और धीरज इसकी ताक में थे। लाल हवेली के बाहर इसका इंतजार कर रहे थे। जब वो शकुंतला से मिलने के बाद जा रहा था, इस हवेली से दूर एक जगह उन्होंने उसे घेर लिया। रात की तारीकी थी, इसके बावजूद जान मोहम्मद ने शकुंतला के भाई धीरज को पहचान लिया। फिर अपने भाई एहसान मोहम्मद को देखते हुए बोला, भाईजान आप और यहाँ? एहसान ने कहा, हाँ, ये जो हिंदू मुस्लिम हंगामे हो रहे हैं मैं इन्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। इसके लिए लाजमी है कि तुम्हारा खात्मा हो जाए। धीरज ने इसे शूट करने के लिए अपनी गन सीधी की। वो फौरन ही वहाँ से भागने लगा। ऐसे में इसका मोबाइल जमीन पर गिर पड़ा। धीरज ने निशाना लेकर गोली चलाई। चूंकि वो मुतहरक था इसलिए गोली इसके पाँव पर लगी। वो लुढ़खड़ा कर गिरता लुढ़कता चला गया। एहसान ने इसका मोबाइल फोन उठा लिया। फिर वो दोनों इसके पीछे दौड़ते हुए गए। तारीकी में करीब जाकर ही एक दूसरे को किसी हद तक देखा जा सकता था। उसे ढूंढते हुए आगे गए, फिर एक जगह रुक गए क्योंकि आगे गहरी खाई थी, इसलिए उसके जिंदा बचने की उम्मीद ही न थी। और अब 30 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, इसकी कोई खबर नहीं थी। अगर वो जिंदा होता तो फोन के जरिए अपने बड़े भाई से राब्ता करता, उसे लान तान करता कि वो दौलत और जायदाद की खातिर अपने छोटे भाई को कत्ल करवाना चाहता है, लेकिन ऐसी कोई बात न थी। उसने राब्ता नहीं किया था, लिहाजा यही बात समझ में आ रही थी कि वो मर चुका है और इसकी लाश कई 100 फुट गहरी खाई में पड़ी हुई होगी। किबरिया ने किसी हद तक एहसान मोहम्मद के ख्यालात पढ़े। अब ऐसे खबीस भाई के साथ क्या सलूक करना चाहिए ये बाद में तय किया जा सकता था। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। जीना इसके शाने पर सर टेके सो रही थी। ऐसे वक्त उसने नींद की हालत में महसूस किया कि इसका दिमाग फिर रोशन हो गया है। वो जैसे ख्वाब में देखने लगी कि एक नौजवान की टांग में गोली लगी है और वो नशीब की तरफ लुढ़कता हुआ गया है, लेकिन गहरी खाई में गिरने से पहले एक गड्ढे में गिर गया था और वहीं तड़प कर रह गया था। इसके 2 कातिल इसे तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन वो इन्हें नजर नहीं आ रहा था। फिर जीना ने देखा कि वो एक कमरे में साफ सुथरे बिस्तर पर लेटा हुआ है और इसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई है। इस मंजर के साथ ही वो दिमागी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। इसकी आंख खुल गई। वो सोचने लगी कि वो कहाँ है। फिर इसे जहाज का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया। फिर अपना सर एक शाने पर नजर आया। उसे याद आने लगा कि वो किबरिया के शाने से सर टेक कर सो गई थी। उसने सर उठाकर उसे देखा, उससे नजरें मिलाई तो वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि नींद आ रही है तो सो जाओ, बाद में बातें होंगी। उसने कहा, नहीं, मैं बहुत बेचैन हूँ। अभी नींद की हालत में मेरा दिमाग रोशन हो गया था, फिर मुझे आगे ही मिली। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी रूहानी कुव्वतें तेजी से उभर रही हैं। क्या इस कुव्वत ने तुम्हें कुछ बताया है?
اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہا، میں نے خواب کی صورت میں ایک نوجوان کو دیکھا، 2 قاتلوں نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تھی، وہ لڑکتا ہوا کسی کھائی کی طرف گیا تھا، وہ قاتل سے تلاش کر رہے تھے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ گہری کھائی میں نہیں گیا تھا، کسی گڑھے میں گر پڑا تھا۔ پھر میں نے دوسرا منظر دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں صاف ستھرے بستر پر پڑا ہوا ہے اور اس کی ایک زخمی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کبریا نے کہا، او گاڈ، کتنی سچی آگہی ہے، جان محمد کے ساتھ یہی ہوا ہے، اس کی ٹانگ پر گولی ماری گئی تھی اور وہ کھائی کی طرف چلا گیا تھا، اب تمہاری آگہی سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ شکنتلا کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی، کیا میں اسے فون پر یہ خبر سناؤں؟ ابھی نہیں، پہلے میں جان محمد کے دماغ میں پہنچ کر پوری طرح یقین کر لینا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، اور کب تک شکنتلا کے پاس پہنچنے والا ہے۔ تم نے جان محمد کی آواز نہیں سنی ہے، اس کے اندر کیسے پہنچو گے؟ جان محمد کی رہائش گاہ میں اس کی کوئی تصویر ضرور ہوگی، میں وہ تصویر حاصل کر کے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ احسان محمد نے اپنے بھائی سے بڑی بدترین دشمنی کی ہے، اسے اس کی سزا تو ملنی چاہیے، بے شک اسے سزا ملے گی، لیکن احمد آباد پہنچنے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو سکے گا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، اب جو ہونا تھا وہ احمد آباد پہنچ کر ہی ہونے والا تھا۔ جیک کیلر اور مہادابی ہتھیاروں کے بہت بڑے سپلائر تھے۔ جیک کیلر پورے یورپ میں دہشت گردوں اور حکومت کے باغیوں کے ہتھیار فروخت کرتا تھا، اسی طرح مہادابی پورے ایشیا میں ہتھیاروں کا دھندا کرتا رہتا تھا۔ دونوں ٹیلی پیتھی جانتے تھے اور بڑی کامیابی سے خود کو چھپا کر رکھتے تھے۔ ایف بی آئی اور انٹرپول والے انہیں تلاش کرتے رہتے تھے مگر کبھی ان کے سائے تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ اب مجھ سے ٹکرانے کے بعد ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ پچھلے دنوں میں نے انہیں کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے مجھ سے چھپ کر انتقامی کارروائی کی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے ان کی چال بازی کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ اب میری طرف سے انتقامی کارروائی ہوگی، وہ اپنے اسلحے کے تمام گوداموں کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ورنہ ان کے کسی بھی گودام میں کوئی ہتھیار نہیں رہے گا۔ انہوں نے اپنی دانش میں حفاظتی تدابیر کی تھیں، اپنے تمام ہتھیار کسی دوسرے گودام میں پہنچا دیے تھے، پچھلے تمام گودام خالی کر دیے تھے۔ اس کے باوجود انہیں اطلاع مل رہی تھی کہ ان کے نئے گوداموں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، یا پھر مقامی پولیس اور آرمی والوں کو ان کے خفیہ گوداموں کا پتہ بتایا جا رہا ہے، وہاں چھاپے پڑ رہے ہیں اور آرمی والے ان کے تمام ہتھیار اپنے کیمپوں میں لے جا رہے ہیں۔ جیک کیلر نے مہادابی سے کہا، یہ فرحات تو ہمارے لیے عذاب جان بن گیا ہے، ہم اس سے اپنے نئے اسلحے کے گوداموں کو بھی نہ چھپا سکے۔ مہادابی نے کہا، ہم کیسے چھپا سکتے ہیں؟ جو دہشت گرد تنظیمیں اور باغی تنظیمیں ہم سے ہتھیاروں کا سودا کرتی ہیں، وہ سودا ہونے کے بعد ان ہتھیاروں کو لینے گوداموں تک جاتی ہیں، اس طرح فرحات کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان تنظیموں کے ذریعے نئے گوداموں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیک کیلر نے کہا، میں اب تک تقریباً 900 کروڑ ڈالر کا نقصان اٹھا چکا ہوں، اب مجھ میں نقصان اٹھانے کا حوصلہ نہیں ہے، میں یہ دھندا بند کر دوں گا، کوئی دوسرا کام شروع کروں گا، اس طرح کبھی فرحات کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اب میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ مہادابی نے کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ فرحات کی توجہ صرف تمہاری طرف ہے، وہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے اور صرف تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن کل میرے کوالالمپور اور جنوبی ہند کے 2 گوداموں پر وہاں کی مقامی آرمی والوں نے چھاپے مارے تھے اور وہاں کا تمام اسلحہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے معلومات حاصل کی تو آرمی کے افسران کے خیالات نے بتایا کہ خفیہ طور پر کسی نے مخبری کی تھی، وہ فرحات کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہی ہوں گے۔ فرحات نے میری یورپ کی مارکیٹ تباہ کر دی ہے، اب تمہاری باری ہے، وہ تمہاری ایشیا کی مارکیٹ کو بھی نہیں چھوڑے گا، تمہیں بھی یہ دھندا چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ مہادابی نے کہا، ہم نے مشترکہ سرمایہ سے اٹلی میں اسلحہ فیکٹری قائم کی ہے، وہاں جدید ترین ہتھیار تیار کیے جائیں گے، کیا ہم فرحات سے اور اس کی خیال خوانی کرنے والوں سے اس فیکٹری کو چھپا سکیں گے؟ مجھے یہی فکر ستا رہی ہے کہ ہم کس طرح اس دشمن سے چھپ کر اپنا یہ نیا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایک ایجنٹ چلی سے جدید ترین اسلحے کے لیے نئے ڈیزائن لے کر آ رہا ہے، اس کا کیا بنا، وہ کب تک اٹلی پہنچے گا؟ میں بھی اس کے دماغ میں جا کر معلوم کرتا ہوں، تم میرے اندر رہو اور ہماری باتیں سنو۔ وہ دونوں اپنے اس ایجنٹ کے دماغ میں پہنچ گئے۔ اس ایجنٹ نے ساؤتھ امریکہ کی ایک اسلحہ ساز فیکٹری سے چند جدید ترین ہتھیاروں کے ڈیزائن چرائے تھے اور ان کی تصویریں ایک فائل میں رکھی تھیں۔ وہ اس فائل کو لے کر اٹلی آنا چاہتا تھا، لیکن 12 گھنٹے بعد اٹلی جانے والی فلائٹ مل سکتی تھی، مگر انٹیلیجنس والے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، اسے ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے وہ پیرس کی ایک فلائٹ میں سوار ہو گیا تھا۔ جیک کیلر نے اس ایجنٹ سے کہا، تم نے انٹیلیجنس والوں سے نجات حاصل کر لی ہے، لیکن غلط فلائٹ میں سوار ہو گئے ہو، یہ جہاز پیرس جائے گا جبکہ تمہیں اٹلی پہنچنا چاہیے تھا۔ ایجنٹ نے کہا، میں اور کیا کر سکتا تھا، مجھے اپنی جان بھی بچانی تھی اور آپ کے اسلحے کے نئے ڈیزائن بھی چھپا کر لانے تھے۔ اب آپ کو انتظار کرنا ہوگا، میں پہلے پیرس پہنچوں گا، پھر وہاں سے دوسری فلائٹ کے ذریعے اٹلی پہنچوں گا۔ نہیں، بہت دیر ہو جائے گی، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکیں گے۔
ویسے ہی ہمارے دشمن نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، وہ سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ مہتابی نے کہا اب اسلحے کا کاروبار چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے، ایک بہت بڑی پارٹی اس اسلحے ساز فیکٹری کو خریدنا چاہتی ہے، یہ ایجنٹ نئے ڈیزائن لے کر آ رہا ہے، اس ڈیزائن کے ساتھ ہم اس اسلحہ فیکٹری کو بیچ دیں گے اور پھر کوئی دوسرا دھندا شروع کر دیں گے۔ بے شک ہمیں یہی کرنا ہوگا اور جلد سے جلد کرنا ہوگا، اس سلسلے میں ان نئے ڈیزائن کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اس جہاز کو پیرس نہیں اٹلی پہنچنا چاہیے، نئی پارٹی اسلحے کے نئے ڈیزائن کو دیکھ کر ہی فیکٹری کو خریدے گی۔ مہتابی نے کہا اب ہمیں پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جما کر اس جہاز کا روٹ بدلنا ہوگا،